جب کرب و بلا میں امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا، رسول اللہ کی خاندان کے بچے پانی پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا، 3 دن رسول اللہ کی خاندان پہ پانی بند تھا۔ بس جب کرب و بلا کے میدان پر ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا، امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، تو آپ یزید کے سامنے آ کر حجت تمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا؟ آسمان ہل گیا، زمینیں تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے اور جن کہنے لگا، فرمائیے امام حسین ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ امام حسین نے فرمایا، یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان نواسائے رسول پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں ایک بچہ خیمے میں اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ بی بی حباب نے امام حسین کو بلایا اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگی، نواسائے رسول، جب آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے کے لیے، تو آپ کے اس شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور کہتے ہیں، اے رباب، میں علی اصغر کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو گود پہ لے کر میدان کربلا آتے ہیں، کہتے ہیں، اگر تمہاری جنگ ہے تو رسول اللہ کے نواسے سے، اس میں اس معصوم صغیر بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگو، اس معصوم سے 6 ماہ کے بچے نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگو، اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید میں سے آواز آئی، اے حسین، پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر یہ بچہ پانی خود مانگے گا تو ہم پانی پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا اور کہا، اے اصغر، مانگ، تمہاری نانا کی امت سے پانی مانگو۔ امام حسین کا یہ کہنا تھا۔ علی اصغر کے لب ہلے اور اصغر فرمانے لگے، میں تمہارے رسول کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں بھی تمہارے رسول کا ہی خون دوڑ رہا ہے۔ اے لوگو، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر کی اس صدا سے فوجیں ہلنے لگی، کہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد سکر نے کہا، کہیں فوج یزید بغاوت پہ نہ اتر آئے۔ آواز لگائی، حرملہ تیر چلا۔ حرملہ کے پاس جو تیر تھا جانوروں کے شکار کے لیے، اس تیر کو ننھے علی اصغر پہ چلا دیا۔ اس تیر کی 3 نوک تھی، جس میں سے ایک جا کر ننھے علی اصغر کی پیٹھ پر لگی، دوسری ان کے بازو میں اور تیسری ان کے کان میں لگی۔ علی اصغر کے جسم سے خون حضرت امام حسین کے ہاتھوں پر جا گرا۔ امام حسین ننھے علی اصغر کو ہاتھ میں لیے نانا جان کی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ چاہا کہ
ننھے علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کر دیا جائے۔ زمین چیخ اٹھی، کہنے لگی کہ مولا، اس ناحق خون کو اگر میرے اوپر گراتا ہے تو میں روز محشر تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین نے چاہا کہ اس کو آسمان کے حوالے کرے۔ آسمان کہنے لگا کہ اے نواسائے رسول، اگر اس خون کو آسمان کی طرف پھینکا جاتا ہے تو میں روز محشر تک بارش نہیں برساؤں گی۔ امام حسین نے خون علی اصغر اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے لوگو، روز محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور خدا کے سامنے عرض کروں گا کہ میرے اصغر کا کیا قصور تھا۔ علی اصغر کی لاش کو بازو میں لیے خیمے میں آئے۔ بیوی رباب نے رو کر پوچھا، اے مولا، کیا علی اصغر نے پانی پیا؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنی باہوں سے ننھے اصغر کو ہٹایا۔ بی بی رباب نے چیخ کر بولی، کیا میرے اس لال کو جس نے مارا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سب ظلم سہ کر اسلام کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچنا ہے۔ امام حسین اور رباب خیمے کے پیچھے ایک کھڈا کھودتے ہیں اور کربلا کی گرم زمین پر ننھے علی اصغر کو مدفون کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوتی ہے، بیویوں کے خیام کو جلایا گیا، آل رسول کو لوٹا گیا اور سروں کو کاٹا گیا۔ تو عمر بن سعد نے کہا، دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا؟ کسی ظالم نے کہا، ایک سر رہ گیا ہے۔ سمر نے پوچھا، کون سا سر؟ اس ظالم نے کہا، حسین ایک 6 ماہ کا بچہ لے کر آئے تھے، ہم نے اس بچے کو تیر مار کر شہید کر دیا تھا، اس کا سر نہیں ملا۔ سمر نے کہا، ڈھونڈو، زمین پہ ریزے مارتے رہو، حسین نے یہیں کہیں تدفین کیا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، کربلا کی گرم زمین پر ریزے مار مار کر فوجیں علی اصغر کو ڈھونڈنے لگی۔ تاریخ نے لکھا، ایک جگہ ریزہ لگنا تھا، جیسے ہی ریزہ باہر آیا اس پر ننھے علی اصغر کا جسم سوار تھا۔ فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی۔ وہاں ایک ماں نے اپنے بچے کو ریزے کی نوک میں دیکھا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، یا رسول اللہ، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم کیا۔